ہم قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری نعمتوں میں زیادہ اضافہ کرے گا۔ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں وہ مقامات دکھائے جہاں سے ہمارے آقا کا گزر ہوا اور جہاں پر سیدنا امیر حمزہ شہید ہوئے۔ ابھی آپ کو یہ بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا، اس پہاڑ کا نام ہے جبل احد۔ دیکھنے میں ایک پہاڑ ہے لیکن اس کی شان، اس کا مقام ہمیں اپنے آقا نے بتا دیا۔ میرے کریم نے فرمایا احد فی الجنہ، احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں دنیا میں اس جنت پہاڑ کی زیارت کرائی، آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اس پہاڑ کی زیارت نصیب کرائے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو یہی احد پہاڑ استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہاں پر طریق اسلام کی جنگ لڑی گئی اور اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیدنا امیر حمزہ، سیدنا عبداللہ بن جاش، سیدنا حنظلہ اور دیگر صحابہ کرام احد کے دامن میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت ہندہ کے ساتھ تھی۔ اس نے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک میں طریق اسلام کی پہلی جنگ یعنی مقام بدر کا بدلہ نہیں لوں گی اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ اپنے غلام سے کہتی ہے کہ اگر تم سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں میں آزاد کر دوں گی۔ ویشی غلام بہت بڑا تیر انداز تھا، وہ جنگ کے دوران سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں تھا۔ جیسے اسے موقع ملتا اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور سیدنا امیر حمزہ کو شہید کر دیا۔ حضرت ہندہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، وہ خود چل کر آتی ہے، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کرتی ہے، آپ کا کلیجہ نکالتی ہے، کھانے کی کوشش کرتی ہے، کھا تو نہ سکی لیکن چبایا ضرور تھا۔ مجاہد کرام جالیوں کے اندر دیکھیں آپ کو چھوٹی سی دیوار نظر آ رہی ہوگی، نظر آ رہی ہے سبھی کو؟ اس کے اندر 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے۔ اللہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی دیوار جالیوں کے اندر نظر آ رہی ہے نا سبھی کو؟ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ اس کے اندر 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے۔ اجتماعی قبر اس لیے ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس وسائل نہیں تھے کہ وہ الگ الگ قبریں بنا سکے۔ صحابہ کرام میرے آقا کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم چہرے ڈھانپتے ہیں شہداء کے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو چہرے ننگے ہو جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے اوپر گھاس ڈال دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان کی اجتماعی قبر ہے۔ یہاں پہ 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے اور یہاں پہ تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ابھی آپ سامنے دیکھیں جالیوں کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے دیکھیں نظر آ رہا ہے سب پہلے والا، یہ 2 پتھر سامنے سے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو۔ یہ پہلا جو پتھر ہے یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو میرے آقا کے پیارے چچا تھے، اور یہ سامنے پہلا پتھر جو ہے نظر آ رہا ہے نا سبھی کو، اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا پتھر ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں 2 صحابہ کرام کی اجتماعی قبر ہے، سیدنا عبداللہ بن جاش اور سیدنا حنظلہ کی۔ حضرت حنظلہ وہ صحابی رسول ہیں جب یہاں پہ آپ شہید ہوئے تو سبھی کا جسم مبارک شہداء کا مل گیا تھا لیکن سیدنا حنظلہ کا جسم مبارک نہیں مل رہا تھا۔ میرے آقا کے پاس صحابہ کرام تشریف لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبھی صحابہ کرام کا جسم مبارک مل گیا ہے لیکن سیدنا حنظلہ کا جو جسم مبارک ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو میرے آقا نے اپنی نگاہیں آسمان پر اٹھائیں، میرے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو فرشتے اور ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ جب آپ کو نیچے لایا گیا تو آپ کی داڑھی مبارک سے پانی نکل رہا تھا۔ تو جا کر ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے آقا سے صحابہ جیسی محبت کرنے کی توفیق دے۔ قبر مبارک ادھر ہی، یہ سامنے دیکھو وہ پتھر جو نظر آ رہا ہے نا، یہ سامنے والا کون سا؟ یہ 2 چاردواری سی چھوٹی، وہ پیارے بھائی دیکھیں سامنے، یہ چھوٹا سا پتھر اس کے بڑا